آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو صحابیات بیٹھی ہوئی تھی، جن میں ایک حضرت اسما رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اسی درمیان میں ایک صحابی آتے ہیں، صحابی جو کہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے کہا کہ تم پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، ہم پردے کس سے کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا یہ تو اندھے ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری مستورات کو کوئی نہ دیکھے، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہماری مستورات کسی کو بھی نہ دیکھیں، کسی غیر کو نہ دیکھیں۔ مانڈے کے دن کیا ہوتا ہے؟ جس دن مانڈا ہو رہا ہوتا ہے اس دن تم سب مانڈے میں لگے رہتے ہو، اور تمہارے خاص مہمان جو آتے ہیں نا، اسنا و داماد، وہ تمہاری مستورات میں گھس کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، نمبر بانٹ رہے ہوتے ہیں، نمبر کہ میرا نمبر یہ ہے۔ اس لیے ان کو زہر سمجھو، زہر۔ اللہ کے نبی نے دیور کو زہر بتایا، یہ دیور سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو مہمان تم نے اتنا بڑھاوا دے رکھا ان اسناؤں کو، دامادوں کو، اور پھر یہی بڑھاوا الٹا پڑتا ہے جیسے سکونت کو پڑ گیا۔ جب یہ مہمان اپنے گھر جائے گا، پھر وہی لوگ جو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے نا اس کی سسرال میں، وہ اس کے گاؤں جائیں گے، پھر اس کے گھر جائیں گے، وہ پھر یہ کہے گا واہ واہ میرے سالے آ گئے۔ اپنے گھر میں بولے گا تیرے بھائی آ گئے، تیرے بھائی آ گئے، فلاں وہ ان کے لڑکے نا، وہ تیرے بھائی تیرے گاؤں میں سے آ گئے۔ اور بعض دفعہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو وہ یہی ہوتا ہے جو ظاہر ہو گیا تمہارے سامنے۔ پوری میوات غمگین ہے سکونت کے معاملے سے، اور ان کے بچے رہ گئے روتے بلکتے۔ آس طرح سے آتا ہے دلہا آتا ہے نا، اس کے ساتھ میں اس کا جو سب سے بدماش سا بہنوئی ہوتا ہے نا، وہ ساتھ میں بٹھاتے ہیں اسے گاڑی میں اس کے ساتھ۔ اور پھر جب تم اس کے ساتھ جب لڑکی کو بٹھاؤ گے تو وہ بدماش سا بہنوئی تھا نا، وہ بھی ساتھ میں رہے گا، اور پوری گاڑی میں بدماشی کرتے جائیں گے پورے سفر میں۔ آگے جا کے یہی زہر ہوتے ہیں، یہی زہر جو آگے جا کے نقصان دہ ہوتے ہیں، پورے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ حالت عام ہو چکی ہے کہ اگر گاؤں میں کسی ایک گھر کا داماد ہے تو ہم اس کو پورے گاؤں میں داماد سمجھتے ہیں۔ اچھا بھائی ہمارا مہمان ہے، یہ مہمان کو پورا گاؤں مہمان بنا کے رکھتا ہے، اور اس گاؤں سے پھر اس مہمان کے گھر میں کوئی بھی چلا جائے تو وہ ان کو سالہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا سالہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر پہ، اور یہ سمجھتا ہے اس کی بہن ہے۔ میوات میں کتنے رسم ہیں جو آج تک چل رہے ہیں۔ ہر گھر میں اسمینا کے گانے سنے جا رہے، کیوں سنے جا رہے ہیں بتاؤ؟ کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ پہلے کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، اس گھر سے سارے تعلق توڑ لیتے تھے، اور مولانا اور امام تو اس گھر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ آج تو اتنا عام ہو رہا ہے کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور آپ کو میں بتاؤں ایسے جو لوکل داماد ہوتے ہیں نا، لوکل مہمان اور لوکل سالے، انہوں نے کتنی مستورات کو اپنی طرف سے فون بانٹ رکھے ہیں، اور یہ چپ فون دے جاتے ہیں، اور ایک سم دے جاتے ہیں، اور ایک نمبر بھی دے جاتے ہیں، اور اسی سے پھر یہ تعلق جوڑتے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے میوات میں۔ مین بیماری کو پکڑو، شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں صاف لکھ رکھا ہے کہ جو ہماری بیماری ہے نا، اس کو ہم پکڑ ہی نہیں رہے۔ ہم کیوں پریشان ہیں، کیوں نیچے گر رہے ہیں، کیوں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ کبھی ہمیں اپنے مار لیتے ہیں، کبھی ہمیں دوسرے مار جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جب خراب ہوں گے، اعمال ہمارے جب اللہ اس کے رسول کے خلاف ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو تو آپ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ اس کے رسول ہم سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں، یہ بات پکی ہے، یقینی ہے۔ آپ نے جو طریقہ بتا دیا اسی میں 100% کامیابی ہے۔ پردہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ ایک دوست کے ذریعے سے ہوا، کیونکہ وہ اسی کا گاؤں کا لڑکا تھا اور پہلے سے اس کا کوئی تعلقات تھے۔ تو اس میں کمی کس کی ہے؟ اس میں کمی اس کے گھر والوں کی بھی ہے، اس کے ماں باپ کی بھی ہے، اس کے میکے والوں کی بھی کمی ہے، اور اس کے شوہر کی بھی اس میں اہم کمی ہے۔ آج ہم پیار میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور وہ جو نقصان کر جاتا ہے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، وہ نقصان ہی ہمیں آگے جا کے پریشان کرتا ہے۔
اور پورے طریقے سے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے پورے گھر کو. اب دیکھو ان کے جو یہ سکون تھے اس کے بچے بھی رہ گئے, اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی پریشان, اس کے جو ساس سسر ہیں وہ بھی پریشان. آج ہمارے اندر یہ حالت عام ہو چکی ہے کہ اگر گاؤں میں کسی ایک گھر کا داماد ہے تو ہم اس کو پورے گاؤں میں داماد سمجھتے ہیں. اچھا بھائی ہمارا مہمان ہے, یہ ہمارا مہمان ہے. خاص کر ہماری میوات میں بڑی عزت دیتے ہیں اسے. عزت دینی بھی چاہیے, لیکن عزت دینے کے کچھ طور طریقے اصول و ضوابط ہیں. آپ دوستیاں خوب کرو لیکن گھر میں کسی کو نہ گھساؤ. جہاں ہم اتنی گہری دوستی کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا داماد گاؤں میں کسی ایک کا داماد ہے, جس کے گھر کا وہ داماد ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ایک کچڑی میں یا اپنے بنگلے میں جو باہر بنا رہتا ہے اسی تک اس کو محدود رکھے, گھر تک نہ جانے دے. اسی طریقے سے اب وہ داماد جو ہے جو پورے گاؤں کا مہمان بنا ہوا ہے وہ بھی ان سب کو سالہ سمجھتا ہے, وہ بھی ان سب کو رشتہ دار سمجھتا ہے. تو یار ہمارے رشتہ دار ہے, اب بڑی خوشی سے اس کے ساتھ سب پارٹیاں چلتی ہیں. اندر جو ہے نا زہر جو گھلا رہتا ہے, اندر زہر گھلتا ہے مستورات میں. جب یہ آہستہ آہستہ گھروں میں گھستے ہیں, ادھر یہ مہمان پورا گاؤں کا مہمان بنا ہوا ہے, اب یہ گھر گھر میں گھس رہا ہے. جو زہر یہ مستورات میں گھول رہا ہے اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اسی سے وہ زہر گھلتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ جو معاملہ دیکھا ہے, تازہ معاملہ سکونت والا, اس میں وہ جو لڑکا تھا وہ خود اس کو لے گیا. اس کی باتیں بھی ہوتی تھی, جب باتیں ہوتی تو وہ آتا بھی ہوگا, اور اس سے پہلے بھی اس کے تعلقات تھے, اس کا گاؤں کا بھی تھا وہ. تو اتنی محبت میرے بھائیوں یہ مہمان نوازی میں نہیں آتی, یہ ہماری سادگی میں آتی ہے. اتنی سادگی مت دکھاؤ کہ آگے جا کے آپ کے لیے وہ پریشان کن ہو. اور اپنے مہمان کو, آپ کا کتنا ہی اچھا مہمان ہے, اس کو اپنے گھر میں تو بالکل نہ گھسنے دو. آج ہماری حالت یہ ہے, میوات میں سے بہت ساری شکایتیں آتی ہیں. اپنے گھر میں اپنے دامادوں کو برسوں برسوں رکھتے ہیں, سالوں سال رکھتے ہیں, اور یہ تو ہمارا مہمان ہے, یہ تو ہمارا بیٹا ہے. بیٹا ایک ہے اپنا آپ کا اصلی بیٹا, ایک ہے آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بیٹا آپ کا اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا. آگے بات سمجھ میں. آپ اگر اسے اپنے گھر کا مینیجر بنا دیں گے, ٹھیک ہے مان رہے ہیں آپ کا داماد ہے وہ, آپ کا اسناو ہے وہ, لیکن آپ اس کو اپنے گھر کی پوری طریقے سے چابیاں دے دیں گے کہ جی ایک بیٹا ہمارا یہ ہے, تو آگے جا کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے گھر میں وہ زہر نہ گھولے, مستورات کو نہ خراب کرے. اب اس میں کیا وضاحت میں کر سکتا ہوں, یہ گھر گھر میں ہو رہا ہے میوات میں. مہمان کو پورا گاؤں مہمان بنا کے رکھتا ہے, اور اس گاؤں سے پھر اس مہمان کے گھر میں کوئی بھی چلا جائے تو وہ ان کو سالہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا سالہ ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر پہ, اور یہ سمجھتا ہے اس کی بہن ہے. ارے بھائی جو اس کا خاص بھائی ہے اسی کی بہن ہو سکتی ہے, یہ ان کے لیے بہن نہیں ہے, یہ تو ان کے لیے نامحرم ہے. میوات میں کتنے رسم ہیں جو آج تک چل رہے ہیں. ہر گھر میں اسمینا کے گانے سنے جا رہے. کیوں سنے جا رہے ہیں بتاؤ؟ کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ پہلے کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتی تھی, اس گھر سے سارے تعلق توڑ لیتے تھے, اور مولانا اور امام تو اس گھر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ اس میں جو ہے نا ٹی وی رکھتے ہیں یہ لوگ. آج کیا ہے کہ آج تو ٹی وی کو کوئی کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. آج تو اتنا عام ہو رہا ہے کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے. اور آپ کو میں بتاؤں ایسے جو لوکل داماد ہوتے ہیں نا, لوکل مہمان اور لوکل سالے, انہوں نے کتنی مستورات کو اپنی طرف سے فون بانٹ رکھے ہیں, اور یہ چپ فون دے جاتے ہیں, اور ایک سم دے جاتے ہیں, اور ایک نمبر بھی دے جاتے ہیں, اور اسی سے پھر یہ تعلق جوڑتے رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ عام ہو رہا ہے میوات میں. مین بیماری کو پکڑو. شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں صاف لکھ رکھا ہے کہ جو ہماری بیماری ہے نا اس کو ہم پکڑ ہی نہیں رہے.
ہم کیوں پریشان ہیں, کیوں نیچے گر رہے ہیں, کیوں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. کبھی ہمیں اپنے مار لیتے ہیں, کبھی ہمیں دوسرے مار جاتے ہیں, اور ہم آرام سے پٹ کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ عام ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو تو زور بھی لگا, روزانہ ہو رہا ہے روزانہ. اگر کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری, اور اللہ پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ جی حالات بہت خراب تھے, ہم کیا کر سکتے تھے, چاروں طرف برائیاں عام تھی, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو بات صحیح ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے اگر ایک اور سوال کر لیا, اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک کام تو کر سکتے تھے, یہ اللہ کیا کام, کہ تم مجھ سے دعا تو مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ حالات کو صحیح فرما دے, یا اللہ ہماری قدم قدم پر رہبری فرما دے, یا اللہ ہمیں تو راستے کا پتہ نہیں ہے, صحیح راستہ کون سا ہے, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ تو اللہ سے کہہ سکتے تھے. تمہارا تو یہ حال ہے آج کہ اللہ سے مانگتے بھی نہیں, اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے, بس چپ بیٹھے ہیں آرام سے. کبھی وہ پڑ جاتا ہے, کبھی خود پڑ جاتے ہیں, کبھی کوئی اپنا ہی مار رہا ہے, کبھی دوسرا مار رہا ہے. روزانہ نیوز بھری ہوئی ہے میوات, چھوٹا سا علاقہ میوات کا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے سوچو. ایسا جب بھی ہوتا ہے نا, کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں. تبلیغ میں وقت لگانا ضروری سمجھ لو, لیکن یہ بات بھی ہے کہ تبلیغ میں وقت لگانے سے آپ عالم نہیں بن جاؤ گے. علم وہ آپ کے پاس کب آئے گا, علماء کے پاس بیٹھنے سے. علماء سے آپ مسائل پوچھیں گے, وہی آپ کو صحیح شریعت, صحیح طریقہ, صحیح راستہ سمجھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 2 صحابیات بیٹھی ہوئی تھی, جن میں ایک حضرت اسما رضی اللہ عنہا بھی تھی. اسی درمیان میں ایک صحابی آتے ہیں. صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ ہم صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں جو کہ نابینا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے کہا کہ تم پردہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں, ہم پردے کس سے کریں. آپ نے کیا فرمایا, غور سے سنو. آپ نے فرمایا یہ تو اندھے ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری مستورات کو کوئی نہ دیکھے, اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہماری مستورات کسی کو بھی نہ دیکھیں, کسی غیر کو نہ دیکھیں. اور اگر ایسے ہی تم نے بھائی چارگی نبھائی, لیجیے تو ہمارا سارا مہمان ہے سارے گاؤں کا. یہ جہالت جہالت. جس گھر کا وہ مہمان ہے نا, اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو بنگلے سے آگے نہ جانے دے, گھر میں گھسنے نہ دے. مانڈے کے دن کیا ہوتا ہے, جس دن مانڈا ہو رہا ہوتا ہے اس دن تم سب مانڈے میں لگے رہتے ہو, اور تمہارے خاص مہمان جو آتے ہیں نا, اسنا و داماد, وہ تمہاری مستورات میں گھس کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, نمبر بانٹ رہے ہوتے ہیں, نمبر کہ میرا نمبر یہ ہے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جس دن تم بہو اتارتے ہو اپنے گھر میں, جب بہو اترتی ہے نا, تم سب تو یہ سمجھتے ہو کہ بھئی یہ تو نئی بہو ہے, وہاں کوئی مرد نہیں جائے گا. یہ مہمان وہاں بھی گھس جاتے ہیں, یہ داماد یہ وہاں بھی چلے جاتے مٹکتے مٹکتے. اس لیے ان کو زہر سمجھو, زہر. اللہ کے نبی نے دیور کو زہر بتایا, یہ دیور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو مہمان تم نے اتنا بڑھاوا دے رکھا ان اسناؤں کو, دامادوں کو, اور پھر یہی بڑھاوا الٹا پڑتا ہے جیسے سکونت کو پڑ گیا. جب یہ مہمان اپنے گھر جائے گا, پھر وہی لوگ جو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے نا اس کی سسرال میں, وہ اس کے گاؤں جائیں گے, اور اگر اس کے گھر میں خوبصورت سی لڑکی ہوئی کوئی تو اس کو زیادہ بڑا مہمان بنائیں گے, زیادہ بڑا مہمان. اڈوں پہ لے کے گھومیں گے, بائکوں پہ گھمائیں گے, خوب ٹھنڈا پلائیں گے, پھر اس کے گھر جائیں گے وہ, اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ کہے گا واہ واہ میرے سالے آ گئے. اپنے گھر میں بولے گا تیرے بھائی آ گئے, تیرے بھائی آ گئے, فلاں وہ ان کے لڑکے نا, وہ تیرے بھائی تیرے گاؤں میں سے آ گئے. اور بعض دفعہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں. کیا سمجھتے ہیں, یہی تو سمجھتے ہیں نا سالے.
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وہ یہی ہوتا ہے جو ظاہر ہو گیا تمہارے سامنے. پوری میوات غمگین ہے سکونت کے معاملے سے. کس طرح سے ایک معصوم سے بچے کو ختم کر دیا ان جاہلوں نے, اور ان کے بچے رہ گئے روتے بلکتے. آج طرح سے آتا ہے چھوٹا لڑکا, چھوٹا سا بچہ ہے, وہ وہاں ترسا ہوگا, اس نے پیر مارے ہوں گے, اور تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ اس کی بھی زندگی اس طرح سے کون بچتا ہے؟ اللہ نے بچا لیا اس کو, بچے کو. بچوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, اللہ کی نصرت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, میں اس بات کو بڑی نہ کرتا ہوا صرف مختصر سے کہتا ہوں کہ یہ جہالتیں چھوڑ دو. دلہا آتا ہے نا, اس کے ساتھ میں اس کے جو سب سے بدماش سا بہنوئی ہوتا ہے نا, وہ ساتھ میں بٹھاتے ہیں اسے گاڑی میں اس کے ساتھ. اور پھر جب تم اس کے ساتھ جب لڑکی کو بٹھاؤ گے تو وہ بدماش سا بہنوئی تھا نا, وہ بھی ساتھ میں رہے گا, اور پوری گاڑی میں بدماشی کرتے جائیں گے پورے سفر میں. یہ دھیان رکھنا, کبھی بھی اپنی لڑکی کو ان کے ساتھ مت بٹھانا. اگر تمہیں بیٹھانا ہی ہے تو صاف کہہ دو کہ بھئی ان کے ساتھ ان کا چاچا, ان کا باپ, لڑکے کا باپ یا کوئی بوڑھا بڑا بیٹھے گا, نوجوان بالکل بھی نہیں بیٹھے گا اس میں. آگے جا کے یہی زہر ہوتے ہیں, یہی زہر جو آگے جا کے نقصان دہ ہوتے ہیں, پورے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں. نہ اس کو پتا, نہ ان کے ماں باپ کو پتا چل رہا ہے, اور بیچ میں کوئی زہر پلا کے چلا جاتا ہے. بس زیادہ وضاحت کیا کروں میں, میوات میں بہت ساری جہالتیں ہیں. بہرحال سنت پہ آ جاؤ میرے بھائیو. سنت کیا ہے؟ پردے کو اختیار کرو, اپنی مستورات کو پردے میں رکھو, امن میں رہو گے, سکون میں رہو گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی اللہ امن عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, آمین.